کہ آج مسلمانوں پر عرصۂ حیات تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں بھاجپا ہو یا کانگریس ہو یا دوسری نام نہاد سیکولر پارٹیاں ہوں، یہ سب مسلمان کو حقیقی معنی میں پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتی. اور بات یہاں تک ہو گئی ہے کہ مسلمان آئینی حقوق سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں. ان کو ان کا صحیح سنویدھانک ادھیکار بھی نہیں مل پا رہا ہے. اب یہ طرح طرح کی فرضی مٹبھیڑیں دکھا کر مسلمانوں کو آتنکوادی بتایا جا رہا ہے، معصوم نوجوانوں کو پھنسایا جا رہا ہے. ناناوتی کمیشن نے ایک کٹ پتلی اپنی رپورٹ میں نریندر مودی کو کلین چٹ دے دی ہے، جبکہ دنیا کی نظر میں، ہیومن رائٹس کمیشن کی نظر میں، سپریم کورٹ کی نظر میں اور دوسری جانچ ایجنسیاں جو ان کی نظر میں نریندر مودی اپرادھی اور ہتھیارہ ہے. ناناوتی کمیشن نے ان کو کلین چٹ دے دی ہے. یہ سب ڈرامے ہو رہے ہیں اور یہ بھاجپا ان ہتھ کنڈوں سے دلی کی سرکار پر قبضہ کرنا چاہتی ہے. مگر ہمارے ہندو بھائی ہوں یا مسلمان بھائی ہوں یا سکھ بھائی ہوں یا عیسائی بھائی ہوں، وہ سب سمجھتے ہیں کہ اس میں بھاجپا کیا چال چل رہی ہے. وہ سمجھتی ہے ہندوؤں کے جذبات کو ابھارو اور مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ مجرم بناؤ. اور ساری ایجنسیاں، میں تو کہتا ہوں میڈیا بھی بھاجپا کی اس انداز میں مدد کر رہا ہے. حیرت اس بات کی ہے کہ آبوشی ہتیا کانڈ کے آروپیوں کو جو ملزمین ہیں ان کا تو پتہ آج تک نہیں لگا سکے. یہ کہیں چوری ہوتی ہے یا کہیں ڈکیتی ہوتی ہے یا کہیں قتل ہوتا ہے تو اس کو بھی ورک آؤٹ کرنے میں ان کو مہینوں لگ جاتے ہیں. لیکن جب کہیں بم کانڈ ہوتا ہے یا بم بلاسٹ ہوتا ہے تو ان کو بہت آسانی سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ سمی کے فلاں آدمیوں نے کیا ہے، یہ سمی کے فلاں آدمیوں نے کیا ہے، انڈین مجاہدین نے کیا ہے، انہوں نے کیا. اور کیا غرض یہ کہ ساری ایک دم ان کو تمام کیا کہ تفصیلات فراہم ہو جاتی ہیں. یہ کیسی مسخرے پن کی بات ہے، یہ کتنی مزے کا خیز بات ہے. میرا کیا کہتے ہیں انہی باتوں سے میں بہت ہی مسلمانوں کو آگاہ کرتا ہوں کہ تم خدارا ان پر انحصار کرنا چھوڑ دو اور اپنی مضبوط سیاسی پارٹی لے کر ابھرو. اور اس کے لیے ہم نے پلیٹ فارم تیار کیا ہے. آؤ ہمارے ساتھ آؤ، انشاءاللہ تمہارا آنے والا مستقبل روشن ہوگا اور تمہیں ان پریشانیوں سے نجات مل جائے گی. اچھا ایک بات اور بتائیے صاحب، یہ کشمیر میں جو ادھر پدھر مچی ہے جیسے کہ دکھائی دے رہا ہے اور سنائی بھی دے رہا ہے جی، تو اس بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا رائے ہے آپ کے بارے میں؟ دیکھیے، میرے کہنے سے پہلے تو بہت کچھ اور لوگ کہہ چکے ہیں. ابھی پچھلے دنوں یہ ایک ہیں ریٹائرڈ ایڈمرل ایل رامداس، انہوں نے بہت بے باک تبصرہ کیا ہے کشمیر کے اوپر. بہت سی باتیں انہوں نے کہی ہیں، مثلا جیسے کہ یہ لکھنؤ میں انہوں نے بیان دیا تھا جو کارگل رپورٹ کے بارے میں جو سمیتی گٹھت کی تھی اس پر بھی انہوں نے سوال اٹھائے ہیں. اس میں یشونت سنہا اور جسونت سنگھ اور جارج فرنانڈیز حکومتی کے حصے ہیں، حکومت کے منتری ہیں، ان کو بھی شامل کیا تھا. اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا. ان تمام باتوں کے باوجود انہوں نے کشمیر کے بارے میں ایک بہت عجیب اور بہت بے باک بات کہی ہے. جی، انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کے رام داس کا ماننا ہے کہ کشمیر سمسیا ہماری وعدہ خلافی کا پرنام ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، ریٹائرڈ ایڈمرل ایل رامداس کہہ رہے ہیں کہ کشمیر سمسیا ہماری وعدہ خلافی کا پرنام ہے. ہم نے ان سے یعنی کشمیریوں سے ان کی سرکار وہ ان کو خود مختاری دینے کا وعدہ کیا تھا، پر ہم اپنی مہتواکانکشاؤں کے کارن اس وعدے کو ہم نے توڑ دیا اور وہ پورا نہیں کیا. کشمیری عوام کے جو اچھے نیتا ہیں، پریہ نیتاؤں کو ہم نے ایک کنارے پر رکھ کر ان پر پہرے بیٹھا دیے ہیں. یعنی جو کشمیریوں کے حقیقی لیڈر ہیں ان پر ہم نے پہرے بٹھا کر ان کو نظر بند یا ان کو کیا کہتے ہیں اپنے قبضے میں لے رکھا ہے. مطلب یہ ہے. اور
उन पर कठपुतली सरकार थोपती है। ऐसे में आक्रोश और पड़ोसी के बहकावे में आ जाने में उनकी कोई गलती नहीं है। आज कश्मीर में सेना तैनात है। एक अनुमान के मुताबिक प्रति 8 व्यक्तियों पर एक सैनिक है। ऐसे में जनता के जीने का अधिकार क्या है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एडमिरल एल रामदास कह रहे हैं। उनका कहना है। मैं बात पे आपसे जानना चाहूंगा, आपकी अपनी जाती राय क्या है इसमें? रामदास जी ने जो कह दिया वो आपने बयान कर दिया इस वक्त, लेकिन आप खुद क्या सोचते हैं इस बारे में? ऐसा है कि ये बहुत तंग नजर हुकूमत है। इससे पहले कि मैं अपनी राय जाहिर करूं, मैं इनकी भरपाई इस बात से भी कर दूं कि और लोग जो हिंदू ही हैं, बड़े बड़े अच्छे स्वच्छ विचारों के आदमी हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं, उन्होंने इस बारे में क्या कहा है। अभी वीर संघवी का एक मजमून है, मैं आपको दिखाता हूं। ये है, देखिए, वीर संघवी जो हिंदुस्तान टाइम्स के एक मजमून में 23 अगस्त 2008 के शुमारे में शाये हो चुका है। वीर संघवी का एक मजमून, उन्होंने कहा है कि इस फिक्र अंगेज मजमून के कि क्या आप परेशानी और अदम इत्मीनान के साथ वो खबरें पढ़ रहे हैं जो कश्मीर से आ रही हैं? ये वीर संघवी कह रहे हैं। आपको नहीं तो मुझे तो परेशानी है। ये बात अब वाज़ेह हो गई है कि हमें जो यहां अफयून दी जाती रही खुशफहमी की कि कश्मीर में हालात नॉर्मल हो गए हैं, वो सब गलत था। हालात वही हैं जो सन 1990 में थे, कुछ भी नहीं बदला। एक छोटा सा शोला जो अमरनाथ की जमीन से निकला, उसने पूरी वादी को अपनी लपेट में ले लिया। ये फितरत है, ये नफरत है, ये गमो गुस्सा है। और कश्मीर में भारतीय फौजों को एक गासिब कुव्वत के तौर पर लिया जाता है, उन्हें काबिल हमला आवर समझा जाता है। नई दिल्ली को एक साम्राज्य गासिब कुव्वत तस्वुर किया जाता है। कश्मीरी भारत के कौमी धारे में बिल्कुल भी नहीं आए। अब आगे बताइए, आपकी अपनी जाती राय क्या है? मेरी जाती राय यही है कि जब इतने बड़े बड़े आदमी ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने वादा खिलाफी की है, तो मेरा भी मानना यही है कि कुछ तो दाल में काला है। लिहाजा अगर हिंदुस्तान ने वादा किया है तो कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत हिंदुस्तान को बखुशी देना चाहिए, जिससे इस मसले का दायमी हल हो और ये परेशानी सबकी दूर हो। कि अफ्तार का मौका है, इस अफ्तार के मौके पर आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिला। आपने मुझसे कश्मीर के बारे में सवाल किया तो वो मैंने अपनी भी राय दी। अल्लाह ताला मुसलमानों को आज इस अफ्तार की बरकत से उनकी तमाम आरजुओं को पूरा करे और हिंदुस्तान में अमन व अमन कायम रहे। और जो शर पसंद अनासिर जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके फितने को कुचल दे। आमीन और सुम्मा आमीन। दो गिलास